السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس رشتے کی جو دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، والدین کا رشتہ۔ ماشاءاللہ، ادب و احترام کا حق۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اونچا بولنا، ڈانٹنا، چہرے پہ ناراضگی لانا، یہ سب والدین کے حق میں کمی ہے۔ خدمت کا حق۔ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری خدمت کی، بڑھاپے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے کھانے، ان کے دوائی اور ان کے آرام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دعا اور محبت کا حق۔ والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا اور ان کو وقت دینا، یہ دعا اور محبت کے حق میں آتا ہے۔ فیصلوں میں مشورے کا حق۔ شادی، نوکری، زندگی کے بڑے فیصلوں میں والدین سے مشورہ لینا ان کی عزت ہے۔ دوستو، یاد رکھو، والدین کی ایک دعا ہر تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج اگر وہ ہمارے پاس ہیں تو ان کی قدر کریں، کل پچھتانے سے بہتر ہے آج خدمت کر لیں۔ اللہ ہم سب کو والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ والدین سے بات نرمی سے کریں، کبھی اونچا نہ بولیں، اف بھی نہ کہیں۔ دن میں 10 منٹ ہی صحیح، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا کریں۔ چھوٹے کام خود کریں، دوا لانا، پانی دینا، چپل پاس رکھنا، یہی اصل خدمت ہے۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشورہ ضرور لیں۔ ان کی عزت سب کے سامنے کریں، مہمانوں کے سامنے ان کی تعریف کریں، کبھی شکایت نہ کریں۔ دعا کرنا نہ بھولیں، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ شکر گزار بنیں، جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن شکر تو کر سکتے ہیں۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور بعد جنت کا دروازہ ہے۔ آج خدمت کر لیں، کل پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے تو جنت رکھی ہے، ہم خدمت کریں گے تو جنت حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم خدمت نہیں کریں گے تو ہم یہ جنت دنیا اور آخرت دونوں میں گنوا دیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں باپ سے نرمی سے پیش آئیں، ماں باپ سے محبت کریں، ان کا عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا بڑھاپے میں خیال رکھیں۔ ان کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آئے، بڑھاپے میں کوئی بیماری آ جائے یا کوئی اس طرح کا وقت آ جائے، ہم بھی ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا، جب ہم چل نہیں سکتے تھے، جب ہم بول نہیں سکتے تھے، جب ہم کسی چیز کے قابل نہیں تھے، انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، نوالا توڑ کے ہمارے منہ میں ہمیں کھانا کھانا سکھایا۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر سے بچے بن جاتے ہیں، یہ وقت پھر ان پہ آ جاتا ہے، انگلی پکڑ کے ان کو چلانا، نوالا توڑ کے ان کو کھانا کھلانا۔ اس لیے کہ جب والدین بڑھاپے میں جاتے ہیں ان کی حرکتیں بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کی ہر چیز ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ان کی صاف صفائی کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، فارغ وقت میں بیٹھ کے ان کی ٹانگیں دبائیں، یہی اصل خدمت ہے۔
جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ موت کا ذائقہ تو ہر جاندار نے چکھنا ہے، جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی جنتیں راہوں میں رستے میں بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں۔ سوچیں کہ ماں باپ کا درجہ رب نے کتنا بڑا رکھا ہے، ان سے میرا رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں خراب۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے، جب ان کے بچے شادی شدہ ہو جائیں گے، وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مگن ہو جائیں گے، وہ بھی آپ کو اولڈ ہوم میں ہی چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بچے تو اتنے اچھے ہیں، ہم نے ان کی ایسی تربیت کی ہے، ہم تو یہ ہم تو وہ۔ جب وہ شادی کر کے اپنی بیویوں کے والے ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو اولڈ ہوم میں ہی چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ تربیت آپ نے ہی ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں میں ڈالی ہوگی۔ وہ کہیں گے جیسا کل آپ اپنے ماں والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئے تھے، اس طرح آج ہم بھی آپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، جب آپ کی اولاد آپ کے بچے کل بڑے ہوں گے تو وہ بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی آپ سے ہی سیکھا ہوگا، انہوں نے بھی آپ کو ہی دیکھ دیکھ کے یہ سب کیا ہوگا، یہ بھی آپ لوگوں کی تربیت ہوگی۔ آج کتنی مائیں اولڈ ہوم میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں عید میں ملنے ہمارے بچے آئیں گے، ہمیں لینے آئیں گے، ہمیں دیکھنے آئیں گے، لیکن افسوس ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جب اولڈ ہوم میں مر جاتے ہیں والدین تو وہ اولڈ ہوم والے کال کرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کو دفنا دیں، ہم تو کام میں بیزی ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو سوچیں ان کی دنیا بھی خراب، ان کی آخرت بھی خراب۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب آپ کے پاس کنجی نہیں ہوگی تو آپ دروازہ کھول کے جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ مثال کے طور پر آپ کا ایک کمرہ ہے، اس کو لاک لگا ہوا ہے، آپ کے پاس کنجی ہوگی، چابی ہوگی تو آپ لاک کھول کے کمرے کے اندر جائیں گے نا۔ ایسے ہی باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں قدموں تلے جنت ہے۔ باپ دروازہ ہے تو ماں چابی ہے۔ آپ کے پاس چابی ہوگی، چابی تالے کو لگائیں گے، تالا کھولے گا تو پھر آپ اندر جائیں گے۔ نہ آپ کے پاس چابی ہوگی، نہ آپ کے پاس تالا ہوگا۔ جنت تو پا لی لیکن دروازہ کھولیں گے تو جنت کے اندر جائیں گے۔ جب جنت کا دروازے کا تالا کی چابی نہیں ہوگی، چابی تو ہوگی، تالا نہیں ہوگا، پھر آپ کیسے جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ سے اس سے سلوک کریں۔ ماں باپ ایسی چیز ہے کہ ایک بار دنیا سے چلے جائیں دوبارہ ملتے نہیں ہیں، چلے جانے کے بعد پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قبروں پہ جا کے بیٹھ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میت کے ساتھ لپٹ کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کے والدین کی لمبی عمر کرے، ان کو اپنی سامان میں رکھے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ہمیں اپنے ماں باپ کے حق میں بہتر کرے۔ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں وہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہم سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کا سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ